السلام علیکم ناظرین، ایک اور خوبصورت خوفناک واقعے کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اور میرے اور واقعات پسند آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کا واقعہ 2009 کا ہے اور یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ 2009 کی ایک سرد رات تھی۔ میں اور میری وائف زلیخا سو رہے تھے۔ رات کے 1 بجے میرے دوست یامین کی کال آئی۔ ہیلو علی، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا۔ مجھے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ بھی کوئی وقت ہے مذاق کا۔ نہیں علی، اللہ کا واسطہ مجھے بچا لے۔ اس بار اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ میں آتا تھا، میں بھی یہ کہا ہی تھا کہ کال کٹ گئی۔ میں خود ڈر گیا تھا۔ میں فٹ اٹھا، زلیخا کو اٹھایا اور اپنی گن ساتھ لی۔ کیا ہوا علی، اتنے پریشان کیوں؟ زلیخا نے اٹھتے ساتھ سوال کیا۔ یار آپ دروازہ بند کرو، میں یامین کے گھر جا رہا ہوں۔ اس کی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان تھا۔ اللہ خیر کرے گا، آپ آرام سے جانا، اپنا خیال رکھنا، رات بہت ہو گئی ہے، زلیخا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈونٹ وری۔ میں نے زلیخا کو دلاسا دے کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور یامین کے گھر نکل پڑا۔ یامین میرا بچپن کا دوست تھا۔ 2 ہفتے پہلے اس کی شادی مانیہ سے ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا اور اسے فون مارنا چاہتا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں یامین کا گھر آ گیا۔ یامین کا گھر شہر سے تھوڑا باہر تھا، بڑے قبرستان کے قریب۔ میں فٹافٹ گاڑی سے اترا اور یامین کے گھر کا گیٹ لاک کیا۔ یامین یامین میں زور سے پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں بھاگ کر گھر کے پیچھے کی طرف گیا۔ وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں خون کے تازہ نشان تھے۔ میں کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ لائٹ آف تھی۔ میں نے موبائل کی لائٹ ہٹ کی اور یامین کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یامین کے کمرے میں جاتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے ہوشان خطا ہو گئے۔ بیڈ کے پاس زمین پہ یامین خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ مر چکا اور بابی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کمرے سے کھڑکی تک خون کے دھبوں کے نشان تھے جو ننگے پیروں کے تھے۔ میں نے فوراً اپنے دوست مسعود کو کال کی جو پولیس میں تھا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے حوصلہ رکھنے اور جتنا جلدی ہو سکا میرے پاس آنے کا یقین دلایا۔ میں نے سوچا کہ پیروں کے نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں موبائل ٹارچ کی روشنی میں نشانات کا پیچھا کرنے لگا۔ نشانات پچھلی گلی سے ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں قبرستان کا ماحول وحشتناک بنا دیا تھا۔ میں ابھی قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مسعود کی کال آ گئی۔ ہیلو علی، کہاں ہو؟ میں یامین کے گھر پر ہوں، مسعود نے کہا۔ یار میں گھر کی پچھلی طرف قبرستان کے پاس ہوں، میں نے جواب دیا۔ اوکے میں آیا، مسعود نے کہا اور کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد مسعود میرے پاس آ گیا۔ علی یار بہت افسوس ہوا، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسعود نے آتے ہی سوال کیا۔ میں ان نشانات کے پیچھے آیا۔ تھینکس یار فوراً میرے پاس آنے کے لیے، میں نے مسعود کو کہا۔ اٹس مائی پلیزر۔ یامین کا کوئی دوست تھا اور بابی کہاں ہے؟ کوئی دشمن تھا اور بابی کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا ان کا؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں یار، وہ تو ایک شریف انسان تھا اور بابی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا چلو نشانات کا پیچھا کیا جائے، میں نے ایمبولینس کو کال کی ہے، وہ آتی ہی ہوگی، مسعود نے کہا اور ہم نشانات کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ نشانات ایک درخت کے پاس آ کر ختم ہو گئے۔ یار نشانات تو یہی آ کر ختم ہو گئے، مسعود نے کہا۔ چلو درخت کے پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم درخت کے پیچھے گئے۔ درخت کے پیچھے قبر کے پاس کا منظر دیکھ کر ہم خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے جو سوچا بھی نہ تھا وہ ہو گیا۔ وہ یامین کی وائف مانیہ تھی جو قبر کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پیر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب یامین کا خون بابی نے کیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھ کر تو مجھے بھی یہی لگتا ہے، مسعود نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، میں نے کہا۔ مسعود نے فوراً ایمبولینس بلوائی اور میں گھر آ گیا۔ کیا ہوا یامین بھائی، کیسے ہے؟ میرے گھر پہنچے زلیخا نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یامین اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ زلیخا نے پریشانی کے حال میں کہا۔ میں نے زلیخا کو ساری بات بتا دی۔ او اللہ رحم کرنا، زلیخا نے کہا۔ اچھا میں تھوڑا آرام کر لوں، میں نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر نیند کو سو تھی۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی۔ میں فریش ہو کر ناشتے والی ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ مسعود کی کال آئی۔
یار تم سے زلیخا کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، تھانے آ سکتے ہو؟ بابی کو ہوش آیا۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، نہیں یار ابھی بابی کو ہوش تو نہیں آیا، لیکن کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مسعود نے کہا اوکے میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور جلدی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں مسعود کے تھانے پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے یار؟ میں نے تھانے کے اندر جاتے ہی مسعود کو کہا وعلیکم السلام، آؤ یار تم سے کچھ ضروری معلومات لینی ہے بابی کے بارے میں۔ کیوں کیا ہوا بابی کو؟ میں نے تجسس بھری نظروں سے مسعود کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بابی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا ہے، کہاں سے ہے، کیا کرتی اور کس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ مسعود نے سوالات کیے۔ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ بابی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ان کی فیملی میں صرف ان کا چاچا ہے اور ماں باپ کی سرکاری سروس میں گزر گئے تھے۔ یار سارا معاملہ دیکھ کر شک بابی پر ہی جاتا ہے اور میں اس معاملے کی بہت اچھے سے جانچ کر رہا ہوں۔ اگر کہیں سے مجھے کوئی سراغ ملا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، مسعود نے جواب میں کہا۔ میں نے مسعود کو خدا حافظ کہا اور اپنے آفس کے لیے نکل پڑا۔ من میں غم اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے اور مجھے بار بار یامین اور بابی کا بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا ہوگا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ رات آنے کے بعد زلیخا سے یامین اور بابی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اچانک مسعود کی کال آئی۔ ہیلو علی، کہا پر وہ جلدی آؤ، کیا ہوا؟ میں نے پریشانی کے عالم میں مسعود سے پوچھا۔ تم آؤ تو صحیح، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یامین اور بابی کے کیس کے بارے میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اوکے میں آتا ہوں تمہارے پاس، یہ کہہ کر میں فوراً اپنے بیڈ سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ زلیخا نے سوال کیا۔ انسپکٹر مسعود کا فون تھا۔ بابی اور یامین کے بارے میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس لیے مجھے اس نے کال کی۔ اچھا ٹھیک، اللہ خیر کرے، اپنا خیال رکھیے گا۔ زلیخا نے کہا تم فکر مت کرو، دروازہ لاک کر لو۔ یہ کہہ کر میں فوراً باہر آیا، گاڑی اسٹارٹ کی اور مسعود کی طرف چل پڑا۔ جب میں مسعود کے گھر پہنچا تو مسعود پہلے ہی دروازے کے پاس کھڑے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی پارک کی اور مسعود سے علیگ سلیگ کے بعد ہم اس کی بیٹھک میں چلے گئے۔ علیش بھائی کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ ہمارے پیٹ جانے کے بعد مسعود نے اپنی وائف کو آواز دی۔ ہاں تو مسعود، اس کیس میں ایسی کیا پیش رفت ہوئی ہے جس کے بارے میں بتانے کے لیے تم نے مجھے اتنی رات کو کال کی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یار علی، ہمارے جانے کے کچھ دن بعد والے گاؤں کے تھانے سے کال آئی، اس میں کچھ معلوم کرنا تھا۔ وہاں کا تھانے دار میرا کزن ہے۔ بات چیت کے دوران جب میں نے اسے یامین کے کیس کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا بالکل ایک ایسا ہی کیس 3 مہینے پہلے اس کے گاؤں میں پیش آیا۔ جو بندہ اس گاؤں میں قتل ہوا، اس کی شادی کو بھی ابھی مشکل 2 ہفتے ہی ہوئے تھے اور وہ وہاں ابھی ایسے ان کے دم کے نشانات پائے گئے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں یہ سن کر فوراً اس کے پاس گیا اور اپنے کزن کے ساتھ سارا دن انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ دوسرے 3 سال میں اس کے 10 مسائل ہو چکے ہیں، جس میں شادی کے 2 ہفتے بعد خاوند کی لاش ملی اور وہاں پر اسے خون کے دموں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک سے گیا اور مجھ پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ علیش بابا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے بابی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں بچے کیسے ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے باوجود نے کہا اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آرام سے باتیں کریں، میں بچوں کو سلا کے آتی ہوں۔ بابی یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ مسعود کی اس بات نے مجھے بہت چونکا دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان میں اور یامین کے واقعے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ان کا گھر بھی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر قبرستان کے پاس تھا اور ان کی شادی بھی یکایک ہی ہوئی، مسعود نے مزید بتایا۔ لیکن یار اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بانیہ بابی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اس کا ثبوت لے کے ہی آیا ہوں، یہ کہہ کر مسعود نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے تصویر دکھائی۔ میں اور میرا کزن یہ تصویر لے کر ان جگہوں پر گئے تھے جہاں پر یہ واقعات ہوئے اور وہاں پر رہنے والے سب لوگوں نے اس تصویر کو پہچان لیا اور ہر گاؤں میں اس کا نام الگ تھا۔ میرے کزن کے گاؤں میں اس کا نام ثانیہ، جبکہ اس سے پچھلے گاؤں میں اس نے اپنا نام عائشہ بتایا تھا۔ میرے دماغ اس ٹائم سن ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بابی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کل سے وہاں ہاسپٹل چلیں گے اور وہاں پر جا کر دیکھیں گے، مسعود نے کہا۔ میں نے پریشانی اور حیرانی سے ملے جلے تاثرات میں مسعود سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، میرے ذہن میں بہت سے سوالات کو جنم دیا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے زلیخا کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا تو اس کو یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ بانیہ بابی دشمن سے بہت معصوم اور شریف تھی اور وہ تو بہت ہی بردار تھی، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن مسعود بھائی کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، زلیخا نے کہا۔ نہیں یار، اس بات میں مسعود کے پاس باقی ثبوت ہے، انہوں نے اس کے بعد مجھے بلا کر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا اور میں اس وقت شدید حیران ہوں۔ کل جا کر ہم ہاسپٹل میں باقی ساری باتوں کا پتہ لگائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے یہ رات گزاری۔ صبح سویرے ہی میں مسعود کے گھر گیا اور اس کے ساتھ کھو لیا اور ہم ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب کیا بانیہ کو ہوش آیا؟ مسعود نے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور
24 घंटों तक होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। यार मुझे तो यही बात कुछ गड़बड़ लगती है, हमें चाहिए कि हम किसी बाबा जी से इस बारे में बात करें, मैंने मसूद को कहा। ठीक है, मैं लेडी कांस्टेबल को छोड़ जाता हूँ और फिर हम चलते हैं, मेरे जानने वाले बाबा जी है, बाबा साकिब जी, मसूद ने कहा। लेडी कांस्टेबल के आ जाने के बाद हमने इसको बाबी के पास छोड़ा और गाड़ी लेकर पीर साहब के पास निकल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे तो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे। हमने भी वज़ू किया और वहाँ पर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम बाबा जी के पास गए, सलाम दुआ करने के बाद उन्हें सारा वाक़या बताया। बाबा जी ने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की और मुँह में कुछ पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, ये क्या मामला है, जाओ जाओ पता लगाओ। फिर वो हमसे मुखातिब हुए। मैंने वकील को भेजा कि थोड़ी देर में इंतजार करें, उसके बाद सारे मामले का पता चल जाएगा। ये कहने के बाद बाबा जी अपने मसरूफ़ हो गए और मैं उनमें से वहाँ से बाहर आ गया। हमने सोचा है कि कुछ कहा दिया जाए। हम अपने साथ बर्गर और बोतल लेकर आए थे, वो खाना शुरू कर दिया। अभी हम बातों में मसरूफ़ ही देख अचानक मसूद को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आई। हेलो सर, एक बुरी खबर है, डॉक्टर ने घबराई हुई आवाज़ में मसूद से बात की। क्या हुआ डॉक्टर, सब खैरियत तो है? वाणी ठीक है सर, वो लेडी कांस्टेबल को मार कर यहाँ से भाग गई है। वो लेडी कांस्टेबल थे जिसे अपने खून का खतरा नहीं है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि उसको कम से कम 24 घंटे के बाद होश आएगा, मसूद ने डॉक्टर साहब से कहा। सर मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गई। हालत के मुताबिक आपको कम से कम 24 घंटे से पहले होश में नहीं आना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये सब कैसे हुआ किसी को नहीं पता, डॉक्टर ने डेग हुई आवाज़ में कर कहा। ओके, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ, ये कहकर मसूद ने कॉल काट कर दी। क्या हुआ? मैंने मसूद को परेशान की हालत में देखकर पूछा। यार वानिया वहाँ से लेडी कांस्टेबल को मार कर भाग गई है, डॉक्टर साहब का फोन आया। ओ खुदाया, कितनी बुरी खबर है, ना जाने अभी कितने मासूम लोगों की जान जाएगी, मैंने परेशानी की हालत में कहा। चलो बाबा जी के पास चलते हैं, मसूद ने कहा और हम वहाँ से बाबा जी के पास चले गए। आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मैंने पता लगा लिया इसके पीछे इस चुड़ैल का हाथ है, जो कि या चुड़ैल और आदि औरत है। इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है। आज कुछ साल पहले उस चुड़ैल को हिंदू पंडित में जला था, चिल्ला काट कर अपने कब्जे में किया था, लेकिन बाद में चुड़ैल उसको अच्छी लगने लगी क्योंकि वो बहुत छोटी सी खूबसूरत और मासूम की चुड़ैल से वादे के मुताबिक कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी कि कर दो ने शादी की। उसके बाद उसके मिलाप से एक बच्ची पैदा हुई। इस बच्ची के पैदा होने के चंद साल बाद इसके माँ बाप गुजर गए। उसके बाद इसकी चचा ने उसको पाला। जैसे जैसे ये जवान होती गई वैसे वैसे उससे चुड़ैल का साथ खुदा उसके चचा उस्ताद से शादी करती है। तो शादी करने के कुछ दिन बाद अपने खामन का खाना पी गई, अपनी प्यास भी जाती है और हफ्तों खाए खाती है। फिर कुछ दिन के इंतजार के बाद हमारी उसकी शिकायत में तलाश में निकल पड़ती है। तो उसका चचा बार बार उसकी शादी क्यों करवा देता है। मैंने बड़े दुख पर अंदाज में बाबा जी से पूछा कि जब वो अपने हाथ को मार कर भाग जाती है तो उसके बाद उसका चचा हफ्तों पुलिस थाने में चक्कर लगाता है। कुछ हफ्ते बाद वो फिर अपनी पूरी सी सूरत लेकर वापस आ जाती है। ये भी अपनी माँ की तरफ खूबसूरत मासूम और चालाक है और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। इसका अंदाज इंतहाई मासूमाना होता है और हर बार कोई नई कहानी सुनाती है जिसकी वजह से किसी को शक भी नहीं होता। उसका चचा पिछला गाँव छोड़ कर आया था क्योंकि शादी के बाद गाँव वालों ने उसको मनहूस समझ कर उसको गाँव से निकाल दिया था, लेकिन इस बार ये कैसे पकड़ गई। मैंने बाबा जी से सवाल किया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि चुड़ैल होने के साथ साथ इंसान भी है। जब ये शिकार करके भाग रही थी तो भागते भागते तक गई और अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से दरख्त से टकरा कर बेहोश हो गई। और उसकी पकड़ने की एक वजह ये भी है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ लम्हे पहले ही फ़ोन कर दिया था, बाबा जी ने कहा। हाँ बाबा जी, इसका फ़ोन आते ही मैं फ़ौरन घर से निकल पड़ा था और इसके घर से मेरे घर का फासला भी बहुत थोड़ा है। मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँच गया था। मैंने कहा अब इसको सज़ा देनी है या फिर हमेशा के लिए मारना है। बाबा जी ने कहा क्या इस पर गोली असर करेगी? मसूद ने कहा हाँ करेगी, लेकिन गोली से इसकी मौत वाक़या नहीं हुई। गोली असर इसे जख्म कर सकती है, वो भी तब तक जब तक कि हम इंसान की चुड़ैल के रूप में आती है इसका वो जख्म भी बढ़ जाएगा। बाबा जी ने कहा अचानक से कितने मासूम लोगों की जान ली है, खासतौर पर मेरे दोस्त या मैं उसको भी किसी हाल में नहीं छोड़। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताए कि जिससे मैं इसे खत्म कर सकूँ। मैंने गुस्से में कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। बाबा जी ने कहा ये लो सद्दू के दाने, कब्रिस्तान में किसी पुरानी से इस कब्र के पास जिसके पास दरख्त हो वहाँ बैठ कर इन दानों पर चिल्ला करना है और एक बात अच्छे से याद रखना, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम्हारा दोस्त या अमीर की रूप आए और कहे कि अली अमल चौक तो मैंने इसे माफ़ कर दिया, या चाहे मसूद आए या बेशक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आ जाए, बाहर नहीं निकलना और ना ही अपना अमल छोड़ना है। दिन में सारा दिन किसी से बात नहीं करनी और ईशा का टाइम होती तुमने अपना अमल शुरू कर देना है। जब तक फजर की अजान तुम्हारे कानों में ना पड़े तुमने अमल नहीं छोड़ना। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। ये कहते ही बाबा जी ने मुझे मुहम्मद बताया जो चिल्ले में पढ़ना है। बाबा जी से दुआ लेकर वहाँ से रुखसत हो गया। अब मेरा इरादा जल्द से जल्द इस चुड़ैल को अपने अंजाम पर पहुँचाना था।
انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ مجھے ان سب معصوموں خصوصاً بالخصوص اپنے دوست کی موت کا بدلہ دے لینا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے میں نے اسے اپنے انجام تک پہنچا کر ہی رہوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے زلیخا کو ساری بات بتائی اور اسے دلاسا دیا کہ پریشان مت ہونا، میں اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے کر ہی چین سے بیٹھوں گا۔ یہ رات بھی ہے بے چین سے گزری۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے دفتر سے جا کر چھٹیاں لیا، کیونکہ 7 دن کا چل رہا تھا اور اس کے بعد مجھے 1 دن آرام کے لیے بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ضروری سامان لیا، مسعود سے ملا، پھر بابا جی سے اجازت لینے کے بعد گھر گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا، جو کہ عامر کے گھر کے پاس تھا، کیونکہ وہی سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ سب تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے وہ پرانی قبر مل لی گئی، جو کہ ایک دوست کے پاس تھی، ایک درخت کے پاس تھی۔ 3 مرتبہ آئے تو کرسی پڑھ کر حساب سے اور بیٹھ کر اپنا عمل کرنے لگا، بغیر کسی فکر و پریشانی کے حیات سکون سے گزر گئی۔ اس کے بعد اپنا عمل جاری رکھا اور 4 دنوں تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اپنا عمل کرتا اور گھر آ جاتا، صبح کو اپنی نیند پوری کرتے جبکہ رات میں عمل کرتا۔ یہ عمل کی چوتھی رات تھی۔ میں نے روزمرہ کی طرح خسار کھینچ کر عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بہت سارے بادل ایک دھماکے اور بادل زور سے گرج کے ساتھ شدید بارش ہونے لگی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں بڑی رہ گئی۔ یہ عام بارش نہیں تھی بلکہ خون کی بارش تھی، جو کہ میرے حصار سے باہر ہو رہی تھی۔ حصار کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ میں کافی ڈر سا گیا تھا۔ اللہ کر کے وہ رات گزری، میں گھر آ گیا۔ 5ویں رات بھی بغیر کسی پریشانی کے گزری۔ آج عمل کی 6ٹھی رات تھی۔ میں نے حسب معمول حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل کیے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ سامنے قبر کے پاس جھاڑیوں میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی جانور تھا جو یکایک میرے سامنے آ گیا۔ اس جانور کو دیکھ کر یوں لگا جیسے ابھی میرا دل باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے آنکھیں پھٹ گئی تھی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس جانور کے 2 منہ تھے، ایک بیڑیے کے جیسے، ایک چیتے کے جیسے، اور دونوں کی لمبی سانپ کی طرح زبان تھی۔ وہ میرے پاس آئے اور حصارت کے پاس کھڑا کہنے لگا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت بری موت مارے جاؤ گے۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ میں اپنا قلب بھول گیا تھا اور میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے کر کے اپنی آواز پر قابو کیا اور زور سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ مجھے زور سے عمل کرتا دیکھ کر وہ زوردار آواز میں گر چچا تو تم باز نہیں ہو، یہ میں بتاتا ہوں، یہ کہتا ہوں میری طرف دوڑ، لیکن انسان سے ٹکرا کر غائب ہو گئے جیسے ہی خواہش میں میرے جان کے جاتے۔ اللہ کر کے رات گزری۔ اس واقعے کے بعد مجھ پر بہت زیادہ خوف طاری تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ گھر آیا اور لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ اگلے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور چلے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ قبرستان کے پاس موجود مسجد میں میں نے عشاء کی نماز ادا کیا۔ موسم بڑا صاف تھا، چاند اپنی جوہر پر تھا، جس کی وجہ سے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ دل اور ذہن میں بہت خوف تھا، لیکن مجھ میں بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ ابھی عمل کو 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دور سے مسعود آتا دکھائی دیا اور کہنے لگا کہ میں نے وانیہ کو مار دیا ہے، چلو آ جاؤ اٹھو۔ میرے ذہن میں بابا جی کی بات یاد آئی کہ وانیہ چڑیل ہر روپ میں آئے گی، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چلو یار اٹھو، کیا کر رہی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا وہ ایک دم غائب ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر بعد دور سے وانیہ بابی آتی دکھائی وہ میرے پاس آ کر زار رونے لگی، پلیز علی بھائی مجھے معاف کرو، میں مجھے کچھ کیا جانے لگی، اس میں میرا قصور نہیں، میں ایک سے کہنے لگی، لیکن میں عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمل ختم ہونے کی کچھ دیر بعد کی قبرستان میں زور سے نظر آنے لگا، ساری قبریں پڑنے لگی اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پر میں عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لڑنے لگی اور اس کے اندر سے بھی ایک عجیب سی آواز آنے لگی۔ خوف و دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں سامنے منڈیاں دکھائی دی، ساتھ سے بابا جی بھی تھی۔ بابا جی کہنے لگے کہ چلو ہم سب نے سلام کر دیا ہے، اور مجھے پیچھے بھی یامین کھڑا ہوا نظر آیا۔ یامین بھی کہنے لگے ہم سب نے معاف کر دیا کہ اتنا مت چھوڑو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میں نے کہا بابا جی کی آواز آئی، یہ سب نے صرف دیکھا ہے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ میں سوچنے لگی میں یہ کیا بیوقوفی کرنے لگا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ کر اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ وانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی کہ وہ آہستہ آہستہ چڑیل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرج لیا، آسف اور پہنچا ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو مار دوں گی۔ پھر اس کی بات پر توجہ نہ دی، اچانک وہ میری بھائی زلیخا کو پکڑ کے لے آئی، اس کی گردن پر میدان گاڑ کر بولے گا تم نے عمل نہ چھوڑا تو میں اس کو مار دوں گی۔ زلیخا زور سے چلائی، پلیز علی مجھے بچا لے، مجھے مار ڈالے گی، پلیز علی مجھے کچھ بتا تھا کہ یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پڑھنے لگا۔ اب وہاں سے زلیخا، بابا جی، یامین اور مسعود غائب ہو چکے تھے، صرف وہ مردے اور وانیہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مردے کے ساتھ مل کر مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی، لیکن جو بھی پتھر میرے حصار سے ٹکرا تھا وہیں پر بھسم ہو جاتا۔ جس قبر پر میں عمل کرنے لگا تھا وہ بھی اب زور سے ہلنے لگی تھی۔ ڈر اور دہشت ہمارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد کی، فریاد کی اور زور سے اسے عمل پڑھنے لگے۔ اتنے میں مجھے دور سے اذان کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو باہر وانیہ کا جسم جل رہا تھا اور دور سے مجھے زلیخا، مسعود، علی اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وانیہ کا جسم جل کر راکھ ہو چکا تھا۔
مسعود نے اسراف کو پاس موجود گڑے میں ڈال کر گڑے کو بند کر دیا. تاج محل بہت خوش تھا. اتنے میں بہت معصوم لوگوں اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا. کہانی یہی ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے.